رسالت، جب رسول کی رسالت اور جب رسول کے لیے خسارہ اس معراج میں ادھر ادھر دیکھنے سے ہو سکتا ہے تو مومن کے لیے خسارہ اپنی معراج میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ میرے عزیزو غور فرمایا آپ نے، تدبر فرمایا، چڑھتے چہرم پر میرے رسول کو جبرائیل امین لے جا کر پہنچے۔ کمال بندگی کیا ہے، جبرائیل امین لے جا کر پہنچے اور پہنچنے کے بعد میرے رسول نے دیکھا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ میرے رسول نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آ گئے، چاہتے ہیں کہ نماز ادا کریں۔ کوئی بات عرض کرنے جا رہا ہوں، چاہتے ہیں کہ نماز ادا کریں، مگر اتنے سارے مقرب ملائکہ، اتنے سارے فرشتوں میں کوئی ایک فرشتہ نہیں تھا جو آگے آ جاتا اور نماز قائم کراتا، جماعت قائم کراتا۔ جبرائیل امین سے پوچھتے ہیں اتنے سارے مقرب فرشتوں میں کوئی ایک ایسا فرشتہ نہیں ہے جو جماعت قائم کرا سکے، جو نماز قائم کرا سکے؟ جبرائیل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ، اے میرے رسول، اللہ نے آپ کو اشرف مخلوق بنایا، اللہ نے آپ کو اشرف مخلوق بنایا ہے، اب کسی کی ہمت نہیں ہے جو آپ کے سامنے آ کر جماعت قائم کرا سکے۔ آپ کو اشرف مخلوق بنایا ہے، اب کسی کی ہمت نہیں ہے۔ میرے عزیزو، اے فرشتوں، میں کہوں گا اپنی اوقات یاد آ گئی۔ آپ جب جناب آدم کے پتلے کو بنایا جا رہا تھا تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اے پروردگار عالم، ایسے کو خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین پر جانے کے بعد فساد برپا کرے گا۔ ارے آج اس انسان کے آگے آنے کے لیے تیار نہیں ہو، اپنی اوقات پہچان گئے، اپنی اوقات پہچانتے ہو، کہا کہ ہم نہیں جا سکتے۔ ارے اب مجھے جملہ کہنے دیجئے کہ مقرب بارگاہ الہی ہونا اور بات ہے، اشرف مخلوق کائنات ہونا اور بات ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ کم سے کم اپنی بیداری کا ثبوت ہے، موبائل کو انشاءاللہ گھروں پر بھی چلائے جا سکتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ کیا فائدہ پھر آپ کا یہاں پر آنے کے لیے؟ یہ ذکر آل محمد اگر یہاں پر اتنی توانائی کے ساتھ آپ نہ سنیں گے تو صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ بھئی ہمارا مقصد ہے تبلیغ کرنا، دوسروں کو تبلیغ کریں گے، یہاں پر خود بے عمل ہے، دوسروں کو جا کر تبلیغ کریں گے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ فرمایا کہ رسول کو معراج کی منزلوں پر جبرائیل امین لے جا رہے ہیں اور میرا رسول وہاں پر پہنچا جہاں پر اذن و منی کی صدائیں آ رہی تھی۔ قاب قوسین کی منزلیں ہیں، قاب قوسین کی منزلوں پر میرے رسول کو جبرائیل امین لے جا رہے ہیں۔ رسول آگے چلتے گئے، پیچھے مڑ کر دیکھا، کیا دیکھتے ہیں میرے رسول نے؟ کیا دیکھا؟ جبرائیل امین پیچھے کی طرف رک گئے۔ تو میرے رسول نے پوچھا ہے جبرائیل کیا بات ہے، میرے ساتھ کیوں نہیں آتے؟ کہا یا رسول اللہ، میں اپنی اوقات پہچانتا ہوں، میں اپنی اوقات پہچانتا ہوں، اور اگر آگے بڑھا تو میں اپنے بالوں پر سے محروم ہو جاؤں گا۔ میں کہوں گا ایک معصوم فرشتے کی اوقات سمجھ میں آ گئی کہ میری اوقات کیا ہے، میں معصوم کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن انسان کی سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ میں رسول کی برابری کیوں کر رہا ہوں۔ معصوم فرشتہ اپنے مقام پر رک گیا، مگر انسان اپنے مقام پر نہیں رکا۔ جناب رسول خدا کو اپنے بھائی کہہ دیا تو شاعر نے کیا عجیب انداز میں کہا کہ ہم نے اس دور کے مخصوص مسلمانوں کو، ہم نے اس دور کے مخصوص مسلمانوں کو یہ تو فرماتے سنا ہے کہ نبی ہمسا ہے، مگر اللہ رے حیدر تیری ہیبت کا سر ایک آواز نہ آئی کہ علی ہمسا۔ جناب رسول خدا قاب قوسین کی منزلوں میں چل رہے ہیں، اب چاہتے ہیں کہ اپنی نالین کو اتار دیں،
خداوند عالم نے کہا اذنوا منی، ایسے ہی چلے آؤ، میرے قریب چلے آؤ، ایسے ہی چلے آؤ۔ میں کہوں گا پروردگار عالم تیرا قانون تو نہیں بدلتا، یہ قانون کو تبدیل ہو جاتا ہو رہا ہے، تیرا قانون تو نہیں بدلتا، تیرا قانون یہ ہے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تیری سنت تو نہیں بدلتی، مگر آج تیری سنت کیوں بدل رہی ہے؟ ارے جب کوہ طور پر جناب موسیٰ کو بلایا تھا تو کہا تھا موسیٰ اپنی جوتیوں کو اتار دو، یہ کوہ طور ہے تمہارا گھر نہیں ہے، کوہ طور ہے تمہارا گھر نہیں ہے، مگر آج جب میرے نبی کو بلا رہا ہے تو کہہ رہا میرے نبی ایسے ہی چلے آؤ، ایسے ہی چلے آؤ۔ اے اب مجھے جملہ کہنے دیجئے میرے عزیزو، جب موسیٰ نبی ہونے کے بعد میرے نبی کے نالین کے برابر نہیں ہو سکتا، ارے تو آپ خاکی بندے ہونے کے بعد میرے نبی کی ذات کے برابر کیسے ہو سکتے ہو؟ صلوات پڑھے محمد والا آل محمد۔ توجہ فرمائے کہ اللہ نے ہر ایک انسان کو کرمنا کی منزلوں میں رکھا ہے۔ کیا ہر ایک انسان برابر ہے؟ نہیں، برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے ہم نے تو نبیوں کو برابر نہیں رکھا تو انسانوں کو کیا برابر رکھا؟ بعض نبی کو بعض نبی پر فوقیت عطا فرمائی، کرمنا کی منزلیں ہر ایک انسان کو کرمنا کی منزلوں میں نہیں رکھا۔ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں جن کو اللہ نے کرمنا کی منزلیں عطا فرمائی۔ اور میرے عزیزو یاد رکھنا سورج کبھی کسی کے اشارے پر پلٹ کر نہیں آتا، اگر کبھی کسی کے اشارے پر پلٹ کر آ جائے تو سمجھ لینا یہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ چاند کبھی کسی کے اشارے سے دو ٹکڑے نہیں ہوتا، اگر دو ٹکڑے ہو جائے تو سمجھ لینا یہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ یہ سنگریزے کسی کے ہاتھوں پر کلمہ نہیں پڑھتے، اگر کسی کے ہاتھوں پر سنگریزے کلمہ پڑھ رہے ہو تو سمجھ لینا یہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ اور ایک کسی کے ہاتھوں کا دھون جواہرات نہیں بنتا، کسی کے ہاتھوں کا دھون جواہرات نہیں بنتا، اگر جواہرات میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا یہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ ارے کوئی انسان شہر کے گردن کٹنے کے بعد نوکے نیزہ پر قدرت الہی، یہ ہے کمال بندگی کہ انسان کا سر کٹ جائے مگر ذکر خدا نہ رکے، یہ ہے کمال بندگی۔ ہمارا رشتہ قرآن سے ایسے ہی ہے جیسے جسم کا روح سے، یہ کبھی جدا نہیں ہوتے۔ یہ انسان کی عقلوں کا پھیر ہے جو انسان سمجھتا ہے کہ روح جسم سے جدا ہو گئی، نہیں، روز قیامت پھر اسی جسم کے ساتھ اٹھایا جائے گا، پھر اسی جسم کے ساتھ بلایا جائے گا۔ میرے عزیزو، کمال بندگی امام نے بتلا دیا کمال بندگی کیا ہے۔ اور عبداللہ ابن سنان کہتے ہیں کہ مولا یہ بتلائیے کہ فرشتے افضل ہیں یا انسان افضل ہے؟ غور فرمائیں گے شاید کہ کوئی بات ہو۔ فرشتے افضل ہیں یا مولا انسان افضل ہے؟ میرے مولا نے بہت اچھا میزان دیا عبداللہ ابن سنان کو۔ مولا نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ انسان افضل ہے، نہیں، ایک زاویہ دیا، ایک ترازو دی، ایک میزان دی۔ میرے مولا نے فرمایا کہ اگر دیکھو انسان کے اندر یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں تو انسان کس کمال پر، کس منزل پر، کس بلندی پر فائز ہے۔ میرے مولا نے فرمایا اپنے
جد سے ایک روایت کو نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے جد مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ مولا سے جب یہ سوال کیا تو میرے مولا نے فرمایا، کیا فرمایا؟ میرے مولا نے فرمایا کہ انسان کو اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے، لیکن اس سے پہلے فرمایا کہ حیوان کو اللہ نے شہوت عطا فرمائی ہے، حیوان کو اللہ نے شہوت عطا فرمائی۔ امام نے فرمایا کہ حیوان کو اللہ نے شہوت عطا فرمائی ہے، اور تمام ملائکوں کو اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے۔ زاویہ دے رہا ہوں کہ خدا کی قسم امام نے کیا زاویہ دیا، کیا میزان عطا فرمائی ہے۔ اس زاویے پر پرکھ کر دیکھو اپنے آپ کو، اگر اس زاویے پر آپ کھڑے اترتے ہیں تو آپ انسان کہلانے کے لائق ہیں، اور اگر اس زاویے پر کھڑے نہیں اترتے تو حیوانات سے بھی بدتر ہیں۔ کیا زاویہ دیا؟ امام نے فرمایا تمام حیوانات کو اللہ نے شہوت عطا فرمائی، امام نے فرمایا تمام ملائکہ کو اللہ نے عقل عطا فرمائی، اور اس کے بعد ایک ذات ایسی ہے جس میں دونوں صفت کو رکھ دیا۔ وہ دونوں صفتیں کیا ہے؟ دونوں صفتیں یہ ہے کہ اللہ نے انسان کے اندر شہوت کو بھی رکھا، انسان کے اندر عقل کو بھی رکھا۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر انسان کی عقل شہوت بجائے تو پڑتا ہے، بلکہ قرآن نے کہا بل ہم ذلہ، اس سے کہیں زیادہ بدتر ہے۔ سلام پڑھے محمد وعلی کمال بندگی کیا ہے؟ ہماری سمجھ میں نہ آتا یہ کمال بندگی کیا ہے۔ بس ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد رب سے مسائب، کمال بندگی کیا ہے؟ میرے مولا کائنات علی بن، کمال بندگی یہ ہے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام جس کے ہاتھوں میں امیری ہو، جس کے ہاتھوں میں سلطنت ہو، وہ اپنے لیے بوسیدہ لباس خرید رہا ہے اور اپنے غلام کے لیے بہتر سے بہتر لباس خرید رہا ہے۔ یہ کمال بندگی نہیں تو اور کیا؟ یہ ہے کمال بندگی۔ اور پھر میرے مولا نے جناب قمبر سے فرمایا قمبر یہ ہماری جوتیاں لو اور لے جانے کے بعد اس میں پیوند لگوا کر لے کر آؤ۔ جناب قمبر نے جوتیوں کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیا، کچھ نہیں کہا۔ میرے مولا سمجھ گئے قمبر کیا بات ہے، کہا مولا اس میں پیوند اتنے لگ چکے ہیں کہ مجھے بازار لے جاتے ہوئے شرم آتی ہے، مولا کوئی دوسری جوتی تبدیل کر لیجئے۔ میرے مولا نے فرمایا لا، ہماری جوتی کو ہمارے پاس دے۔ میرے مولا نے اپنی جوتی کو اپنے پاس لیا اور اپنے فضائل کے سائے میں بیٹھ کر اپنی جوتیوں میں پیوند لگا، اور میرے مولا نے فرمایا قمبر، اے قمبر ہماری حیثیت کو جاننا چاہتے ہو، ہمارے مقام و منزلت کو جاننا چاہتے ہو؟ کہا مولا دیکھا تو نہیں ہے مگر جانتا ہوں، دل گواہی دیتا ہے کہ آپ کا مقام بلند ہے، آپ کی منزلت بلند ہے۔ میرے مولا نے فرمایا قمبر ہمارا اختیار یہ ہے، ہمارا اختیار یہ ہے، ہمارا اختیار یہ ہے کہ اگر ہم ابھی دیوار کو اشارہ کر دیں تو دیوار سونے میں تبدیل ہو جائے۔ میرا مولا بھی کہہ ہی رہا تھا، دیوار نے خاکی لبادے کو چھوڑ کر سنہری لبادے کو اوڑھ لیا، میں کہوں گا ابھی سنہری لبادہ ہو رہا ہے۔ ارے جیسے ہی قمبر نے نگاہوں کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد قمبر کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میرے مولا نے فرمایا دیوار اپنی اصل حالت پر پلٹ جا، ابھی تو ہم مثال دے رہے تھے۔ اے میرے عزیزوں، ارے جس کی مثال کا یہ عالم ہو کہ دیوار اپنے لباس کو بدل لے، ارے تو اس کے حکم امر کا کیا حکم ہوگا؟ صلاۃ پڑھے محمد وعلی محمد۔ ارے اس کے حکم کا کیا عالم ہوگا، اس کے امر کا کیا عالم ہوگا؟ جو ایک مثال میں دیوار کے چہرے کو بدل سکتا ہے، وہ ایک حکم تمہاری تقدیر کو نہیں بدل سکتا۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہے خدا کی قسم، مگر اہل بیت کے
عطا کرنے میں کمی نہیں ہے، جس کی مثالوں پر کائنات بدل رہی ہو، جس کی مثالوں پر دیواریں بدل رہی ہوں، انسانوں کی تقدیریں نہیں بدلیں گی۔ ظرفیت ہونا چاہیے انسان کے اندر، شعور ہونا چاہیے انسان کے اندر، بصیرت ہونا چاہیے انسان کے اندر کہ امام کی اصل معرفت کو درک کر سکے۔ میرے عزیزو، غور فرمایا آپ نے، اس لیے کہ بس آپ جانتے ہیں کہ ماہ محرم کی آج شب 6 ہے اور اس میں جناب علی اکبر کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے ناموس کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے، کوئی بے عزتی ہو جائے، آپ وہ محسوس کریں گے خدا کی قسم اس چیز کو کہ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے تو کوئی بھی غیرت مند صحیح، کتنا بھی بڑا شجاع انسان صحیح، مگر اس کی ہمت یہ نہیں ہو سکتی کہ وہ لوگوں کے درمیان کھڑے ہونے کے بعد اس کی خواتین کا نام لینے کے بعد کہے کہ ان کے ساتھ یہ بے عزتی ہو چکی ہے۔ مگر حسینیت کی مظلومیت کو آپ سمجھ رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت یہ ہے کہ ناموس کا بھی ذکر منبر رسول سے ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم بتا سکیں کہ ان جانوروں نے صرف مردوں پر ظلم نہیں ڈھائے بلکہ عورتوں پر بھی بے انتہا ظلم ڈھائے۔ دنیا میں تحریکیں اٹھیں، اپنی موت مر گئیں، سلطنتیں بنی مٹ گئیں، تاج پہنے گئے، پیروں تلے رون دیے گئے، لیکن کربلا میں جو شہیدوں نے اپنے لہو سے چراغ حقیقت جلایا وہ آندھیوں اور طوفانوں کی ضد پر آج بھی روشن ہے۔ لاکھ ظلم و جور کی آندھیاں اسے بجھانا چاہیں مگر بجھا نہیں سکتی۔ اس میں شہیدوں کا خون شامل ہے، اس کی بتی میں بازو زینب اور ام کلثوم کی طاقت ہے، اس کی لو میں خود حسین کا دل کے وسط ہے۔ کربلا چراغ نور سے جگمگا رہی ہے، اس میں شہیدوں نے اپنے لہو سے وہ آہنی قلعہ بنایا ہے جس کی میناریں ہمیشہ سر بلند رہے گی۔ اس کی میناروں پر عباس کی ہیبت ہے، اس کی دیواروں پر علی اکبر کا شباب ہے، اس کی ڈیوڑی پر معصوم سکینہ کا اثار ہے، اس کی چھت کو سید سجاد کی بے کسی روکے ہوئے ہے، اور اس میں وہ ابدی نیند سو رہا ہے جو عزم کا پیکر تھا، صبر کا سمندر تھا، قبر رسول کا مجاور تھا، حمزہ و جعفر کا وارث تھا، وحدانیت خدا کی دلیل تھا، جس کے بازوؤں میں علی کی شجاعت کروٹیں لے رہی تھی، جو تاجدار حلقہ تھا، جو انما کی جان تھا، جو آیت تطہیر کی روح و ریحان تھا، جو مدینے کو جانتا تھا، خلیل کربلا تھا، مانی ضد عظیم تھا وہ حسین، اس میں ابدی نیند سو رہا، وہ حسین اس میں ابدی نیند سو رہا ہے۔ اس خاندان میں فاطمہ بنت اسد کا بیٹا تھا جس کی تلوار کے صدقے میں فتح خیبر کے بعد مسلمانوں کو پیٹ بھر کر کھجوریں نصیب ہوئی۔ مسلمانوں کی ماں ام المومنین نے فرمایا یا علی آپ کے بچے جیے، آج فتح خیبر میں مال غنیمت اتنا ہاتھ آیا ہے کہ ایک ایک سپاہی کے حق میں ایک ایک قنطار سونا ملا ہے۔ ایک قنطار سونا کہتے ہیں ایک اونٹ کی کھال کے برابر سونا وزن میں نہیں، بلکہ ایک اونٹ کی کھال میں جتنا سونا آ سکتا تھا یہ سارا سونا میرے مولا نے خیبر میں بیٹھ کر تقسیم کیا۔ علی بن یازی کا ولی بن کر خالقون الہدی تلوار لیے دامن کو جھاڑتا ہوا اللہ کی رضا کی دولت دامن میں سمیٹے ہوئے بیت الشرف پہ آئے۔ جناب فاطمہ زہرا نے تو کچھ نہیں کہا مگر فضا نے ایک سوال کر لیا، یا علی آج میں نے سنا ہے کہ فتح خیبر میں مال غنیمت اتنا ہاتھ آیا ہے کہ ایک ایک سپاہی کے حق میں ایک ایک قنطار سونا ملا ہے۔ مولا اب تو فتح خیبر ہے، آپ کا سونا تو گھوڑوں پر لگکار آ رہا ہوگا۔ میرے مولا نے فرمایا فضا، اے فضا تو یہ سوال کیوں کر رہی ہے؟ فضا نے جواب دیا مولا میں کبھی سوال نہ کرتی، اے مولا کبھی سوال نہ کرتی، آج 3 دن ہو گئے ہیں حسنین فاقے پر فاقے کر رہے ہیں۔ آئے ہائے میرے عزیزوں، ارے جس کے گھرانے میں عرب کی بہو بیٹیوں کے سر ڈھانپے ہوں وہ بھرے بازار میں ارے صرف اور صرف ایک چادر کا سوال کرتے گئے اور مسلمان ایک چادر نہ دے سکے۔ ہائے ہائے میرے عزیزوں، آج 6 محرم ہے، آپ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ گریہ کیجیے۔ جناب ام لیلہ انتظار کر رہی ہے، میرے اکبر کو روئے گا کون؟ میرے اکبر پر آنسو کون بہائے گا؟ خدا کی قسم کون ہے اکبر؟ وہ اکبر
کہ جب پیدا ہوئے تو امام حسین کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ میرا بھی ایک ایسا بیٹا ہو جیسا آپ کا حسین و جمیل بیٹا ہے۔ مولا نے فرمایا اچھا تو اپنے لیے ایسے بیٹے کی طلب رکھتا ہے، میں تجھے ایک بات بتاؤں، اگر تو اس کو حس کر لے، محسوس کر لے تو میں حتماً تیرے لیے اس دعا کو فرماؤں گا۔ میرے مولا نے فرمایا تو جانتا ہے یہ علی اکبر ہے اور شبیہ پیغمبر ہے، شبیہ پیغمبر ہے۔ کہ مولا پھر بات کیا ہے، میرے لیے دعا کر دیجئے، ایک حسین و جمیل بچہ میں چاہتا ہوں۔ میرے مولا نے فرمایا اس کے لیے ایک امتحان کی ضرورت ہے۔ کہا مگر میں تجھ سے یہ کہوں کہ تیرے یہاں ایک ایسا بیٹا پیدا ہو اور اس کے پیر میں تیر لگ جائے تو برداشت کرے گا؟ برداشت کرے گا اس تیر کو؟ کہا کہ مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنا حسین و جمیل بچہ ہو اور اس کے پیروں میں تیر لگ جائے؟ مولا میں خدا سے یہ دعا کروں گا اے پروردگار عالم میری آنکھ میں تیر لگ جائے، اس کے پیر میں تیر نہ لگے، میری آنکھ میں تیر لگ جائے۔ میرے مولا نے فرمایا اگر تو یہ امتحان برداشت نہیں کر سکتا تو پھر ایسے پسر کی طلب نہ کر، ایسے پسر کی خواہش نہ کر۔ میرے عزیزوں امام نے بتلایا یہ علی اکبر کربلا کے میدان میں مجھ حسین سے مرنے کی اجازت مانگ رہا ہوگا، مجھ حسین سے مرنے کی اجازت مانگ رہا ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام کے بعد جناب علی اکبر آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں بابا فوج اشقیہ کہہ رہی ہے حسین ارے تمہارے پاس کوئی اور ہو تو بھیجو۔ بابا ارے میں کب تک سنتا رہوں، اے بابا مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ میرے مولا نے فرمایا علی اکبر جو کہہ رہے ہو سوچا بھی ہے؟ کیا کہہ رہے ہو؟ ارے جب میں اپنے نانا کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اے میرے لال اکبر تو تیرے چہرے کو دیکھ لیتا ہوں، اے میرے لال اکبر ارے کس دل سے تجھے مرنے کی اجازت دے دوں؟ اے اولاد والوں، اپنے بچوں سے محبت کرنے والوں، اگر کسی بچے کے منہ پر کوئی تماچا مار دیتا ہے اور وہ بچپنے میں ہو یا جوانی میں ہو آپ برداشت نہیں کرتے۔ ہائے علی اکبر ایسے مقام پر جا رہے ہیں جہاں علی اکبر کے سینے میں ارے بچی کا پھل لگے گا مگر حسین اس کو برداشت کریں گے۔ جناب امام حسین فرماتے ہیں بس ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے لاڈلے اکبر ارے اپنی پھوپھی سے جا کر اجازت طلب کر، ارے 18 برس پالا ہے تجھ کو، ارے چکی چلائی ہے تجھ کو، 18 برس پالا ہے، بس ایک مرتبہ جناب علی اکبر جناب زینب کے قریب آئے، اجازت طلب کی، نہ جانے کیسے جناب زینب نے اجازت دی، جناب ام لیلا کے قریب آئے، اجازت لے کر جانا چاہتے ہیں۔ ایک کیفیت کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسین کے قریب آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں بابا میں اجازت لے چکا اب آپ بھی اجازت دے دیں۔ بس ایک مرتبہ امام حسین نے اجازت دی اور دینے کے بعد کہا اے میرے لاڈلے اکبر ارے جا تو رہے ہو مگر پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا، پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ اکبر چلے، تھوڑی دور پہنچے تھے، تھوڑی دور چلنے کے بعد کیا دیکھا ارے ضعیف العمر باپ ارے گھٹنیوں کے بل چل کر علی اکبر کی جانب آ رہا ہے۔ اکبر کی میرے عزیزوں عزاداروں بس سن لیں، میں 2-4 جملے اور سن لیں کہ جناب علی اکبر نے دیکھا باپ کی یہ کیفیت ہے، بابا کے پاس آئے، اٹھایا سینے سے لگایا بابا یہ کیا کیفیت ہے؟ کہا میرے لال اگر صاحب اولاد ہوتے تو ایسا سوال نہ کرتے، اکبر جا تو رہے ہو مگر پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ علی اکبر چلے گئے، خدا حافظ کہہ دیا، ارے باپ کی محبت تڑپ گئی۔ ایک مرتبہ ام لیلا کے قریب آئے، آنے کے بعد کہا اے ام لیلا اکبر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، ارے میں نے اپنے نانے سے سنا ہے ارے ماں کی دعا بچے کے حق میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ علی اکبر واپس پلٹ آئے، ارے جناب ام لیلا مصلی پر بیٹھی، دعا کی
اے پروردگار عالم، یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، یعقوب کو یوسف سے ملانے والے، اور میرے علی اکبر کو مجھ سے ملا دے۔ علی اکبر پلٹ کر آئے، مگر ایک سوال لبوں پر ہے، بابا پیاس مارے ڈالتی ہے، جزاکم اللہ خیر الجزا، پیاس مارے ڈالتی ہے بابا، پیاس مارے ڈالتی ہے۔ حسین نے کچھ کہا تو نہیں، مگر ایک جملہ کہا، اے علی اکبر اگر میری زبان سے کچھ راحت ہو جائے تو میں زبان اپنی تمہارے دہن میں دے سکتا ہوں۔ جیسے ہی ذہن کو میں زبان دیا، فوراً اکبر نے اپنی زبان کو باہر کھینچ لیا، کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہو گئی ہے۔ بس ایک مرتبہ جناب علی اکبر دوبارہ اجازت لینے کے بعد میدان کربلا میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد ارے یہ پیاسا کب تک لڑتا، بس ایک مرتبہ سلام کرتے ہیں، بابا میرا آخری سلام کو بولو، میں کہوں گا علی اکبر، ارے بہت سے شہیدوں نے حسین کو بلایا ہے، مدد کے لیے بلایا ہے، مگر آپ آخری سلام کر رہے ہیں۔ میرے جناب علی اکبر کہتے، ارے میں اپنے بابا میں وہ سکت نہیں پاتا، ارے میرے بابا نے صبح سے ابھی تک جنازے پر جنازہ اٹھایا ہے، ارے یہ طاقت نہیں ہے مجھے 18 برس کے لال کا جنازہ اٹھا سکے۔ بس ایک مرتبہ آخری سلام کر کے ارے زمین کربلا پر آئے، مولا اب علی اکبر کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ زینب یہ منظر دیکھ رہی ہے، قیام سے زینب نے کیا دیکھا کہ امام حسین ارے میدان کربلا میں نہیں، ارے بلکہ راستے کوفہ پر جا رہے، راستے نجف پر جا رہے ہیں۔ بس ایک مرتبہ ارے زینب نے ردا ڈالی، ڈالنے کے بعد اپنے بھیا کے پاس آئی، بھیا یہ کیا کیفیت ہے؟ علی اکبر نے میدان میں بلایا ہے، کہا زینب میں میدان میں جا رہا ہوں، کہا زینب میں میدان میں جا رہا ہوں، کہا بھیا یہ میدان کا راستہ نہیں ہے، یہ نجف کا راستہ ہے، کہا زینب میں کیا کروں، میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی، ارے مجھے کچھ نظر نہیں آتا، میں جانا میدان میں چاہتا ہوں مگر ادھر جا رہا ہوں۔ بس ایک مرتبہ جناب علی اکبر کے قریب پہنچے، کہا میرے لاڈلے کوئی حضرت ہے تو بتاؤ، کہا سغرا کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، سغرا کا دیدار کرایا، آخری ہچکی لی اور رخصت ہونا چاہتے ہیں، علی اکبر کے سینے کا درد تحمل نہیں ہوتا، میرے مولا نے فرمایا اکبر میں کچھ محسوس کر رہا ہوں، کہا بابا کچھ نہیں ہے، بابا کچھ نہیں ہے، بس تھوڑا سا درد ہے، کہا میرے لاڈلے کچھ چھپا رہے ہو، کہا بابا ارے میرے سینے میں برچی کی یعنی ٹوٹ گئی ہے، اے بابا اگر ممکن ہو تو اس برچی کو نکال دیجئے۔ بس ایک مرتبہ میرے امام نے 2 انگلیوں کے سہارے سے برچی کو نکالا، ارے علی اکبر کا جگر باہر آ گیا۔ بس ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے آخری ہچکی لی، اب امام حسین نے لاشے کو اٹھانا چاہا مگر لاشا نہیں اٹھتا۔ بس ایک مرتبہ آواز دیتے، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، ارے اکبر کے لاشے کو اٹھانا ہے۔ اکبر کے لاشے کو اٹھایا گیا، فضا سے امام حسین نے فرمایا ارے لیلا سے جا کر کہو ارے تیرا بیٹا آ گیا۔ جناب ام لیلا مصلی پر بیٹھی تھی، فضا نے کیا دیکھا کہ لیلا کبھی ادھر دیوار سے ٹکرا جاتی ہے، کبھی ادھر پردے سے ٹکرا جاتی ہے۔ فضا کہتی ہے اماں، فضا نے کہا اے لیلا میں نے اکبر کے آنے کی خبر دی ہے، تم ادھر ادھر کیوں دوڑ رہی ہو؟ جناب ام لیلا کہتی ہے اے فضا ارے جس کا جوان بیٹا مارا جائے ارے اس کے آنکھوں کی بینائی سلامت رہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اے فضا مجھے میرے لال کی جنازے پر پہنچا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔